الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيد يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله السلام عليك وصحابك يا سيدي يا نبي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح صلى الله عليه وسلم محمد شکرہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الامم سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترز 100 سالہ طاعت بے ریا کبھی آوارہ و بے خانمہ عشق کبھی شاہ شہاں نوشیروان عشق کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش کبھی اریاں بیتے و سنا عشق کبھی تنہائیوں کو تمن عشق کبھی سوز و سرور و انجمن عشق کبھی سرمایہ محراب و منبر اور کبھی مولا علی خیبر شکن عشق سبحان اللہ علم نے کہا مجھ سے عشق ہے دیوانہ پن اور عشق نے کہا مجھ سے علم ہے تخمین و ظن بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات عشق مقام علم مقام صفات عشق تماشا ذات عشق سکون و ثبات عشق حیات و ممات عشق کی ہے معجزات سلطنت و فکر و دین عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگین عشق زمان و زمین عشق مکان و مکین عشق سراپا یقین اور یقین فتح یاب سانک ملت رہیات از عشق اوست برگ و ساز کائنات از عشق اوست روح را جز عشق او آرام نیست عشق او را زیست پورا شام نیست اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے یہ رومی فنا ہوا اور حبشی کو دوام ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ لوگ خرد کو سمجھے ہوئے ہیں مشعل راہ کسے خبر کہ جنوبی ہے صاحب ادراک کی محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کرم تیرے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جل جلالہ اما نوالہ وعظم شانہ وعتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد اور حضور سرور کائنات سرور کائنات سردار کائنات تسکین کائنات صدر کائنات مصدر کائنات
مقصد کائنات، مطلوب کائنات، سبحان اللہ، روح کائنات، بہار کائنات، سبحان اللہ، جان کائنات، شان کائنات، آن کائنات، مالک کائنات، واہ، مختار کائنات، سبحان اللہ، فخر کائنات، فخر موجودات کائنات، سبحان اللہ، وجہ کائنات، باعث تخلیق کائنات، سبحان اللہ، محبوب رب کائنات، سبحان اللہ، محمد مجتبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود اور سلام عرض کرنے کے بعد نہایت عزت اور احترام کی لائق حاضرین محفل، سٹیج کی زینت، علماء ذی وقار جناب حضرت علامہ مولانا مجاہد اہل سنت علامہ قاری قمر عباس صاحب زیدہ مجدوہ، حضرت علامہ مفتی مدثر علی رضوی صاحب، مولانا حافظ محمد ارشد صاحب اور دیگر احباب معذرت سے میں ناموں سے تو واقف نہیں لیکن چہرے بتا رہے ہیں کہ ہم سب محمد عربی کے غلام، سبحان اللہ، محترم جناب جاج اہل سنت مولانا محمد سرور قادری صاحب نے مجھے حکم ارشاد فرمایا تو میں ان کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے حاضر ہوں۔ تو دو عنوان ہیں، ایک تو غوث الاغیاث یعنی محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، قطب الجن والانس والملائکہ، غوث زمان، غوث الثقلین، غوث الاعظم محی الدین جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ، الحسنی والحسینی جناب المعروف پیر 11ویں والے پیر سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی 11ویں کا بھی یہ پروگرام ہے اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بیات اس دور کے مرد کلندر، اور یہ بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علماء حق کو کسی جگہ پہ بیٹھنے کی توفیق دے آمین، اور وہ سرچ کرے کہ ہر دور میں اللہ کسی کو مجدد بنا کے بہتر ہے، میں ایک ناقص علم ہے، صرف میں بات کو ادھوری چھوڑ کے آگے چلوں گا کہ علماء بیٹھے اور غور کریں کہ بلا استاد گرامی رضوی صاحب امیر المجاہدین کی خدمات، ان کے علم، ان کے تقوی، ان کے خلوص، ان کی محبت، ان کے عشق، ان کی استقامت، ان کی جرأت، سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ان کی ان صفات پر غور فرمائیں، غور کریں اور اس پر ایک بجائے اس کے کہ مجھ جیسا کوئی چھوٹا بندہ کو بات کرے نہیں، اگر واقعتاً وہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو پھر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے کہ اس دور کے یہ مجدد ہیں۔ بے شک، میری بات سنیے گا، میں کہہ نہیں رہا کیونکہ نہ تو ہماری بات کا وزن اتنا ہے، ہماری بات کا نہ اتنا وزن ہے، لیکن آخر حضور کی حدیث ہے کہ ہر دور میں مجدد آتا ہے، صحیح ہے، تو وہ کوئی کام مجدد والے کرتا ہے، صحیح ہے، تو ہر ملک میں سرچ کی جائے، ایک وقت میں متعدد مجدد جو ہو مجدد ویسے نہ ہو جی جس نے کینیڈا کا نام کھایا ہو، تو اس کے اوپر سرچ کی جائے، ایک وقت میں دو مجدد بھی ہو سکتے ہیں، ایک مختلف علاقوں میں بھی ہو سکتے ہیں، تو کیا اس لیول کی خدمت مستقبل ماضی قریب اور بظور حاضر میں کیا نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ علماء حق کی ذمہ داری ہوتی ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے سوشل میڈیا پہ ہی ہم یہ پیغام وائرل کریں، کیونکہ یہ بڑے لوگوں کا کام آتا ہے، اس لیے یہ بڑے لوگ ہی کریں۔ اب جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جو اپنے ولیوں کی شان بیان کی ہے نا،
ان ولیوں کی شان میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک دو نشانیاں بیان کی ہیں. اللہ بتا اللہ خبردار بات کو دھیان سے سنو. ان اولیاء اللہ, اللہ کے جو ولی ہے نا, لا خوف علیہم, وہ ڈرتے نہیں ہیں. واہ, سمجھ آ رہی, وہ ڈرتے نہیں. توجہ ہے نا جی جی. جی. تو آپ جن کی یاد میں بیٹھے ہوئے نا امیر المجاہدین, آپ کو پتہ ہے وہ خدا کے علاوہ کسی سے بھی ڈرے. واہ, ایسے ہی ہے جی. وہ کسی سے بھی ڈرے. ہاں جی, ان کو داڑھی سے پکڑ کے بھی لوچا گیا, اللہ, ان کو مصوری کی حالت میں سیڑھیوں سے بھی گھسیٹا گیا, ان کے سامنے ان کے بچے کے اوپر ظلم کیا گیا, ان کے مسجد اور گھر کے دروازے توڑ دیے گئے, ان کو متعدد مرتبہ جیلوں میں رکھا گیا, تنہائیوں میں رکھا گیا, اور ان کے اوپر ظلم کیے گئے, ان کو اٹھایا گیا, پریشرائز کیا گیا, پورا خاندان جیلوں میں ڈالا گیا, ان کے بھائی, ان کے بھتیجے, ان کے بھانجے, ان کے دیگر عزیز و اقارب. یہ جو کریک ڈاؤن 150 سال پہلے ہوا, ان کا ہر قسم کا ان کا بائیکاٹ کیا گیا, دہشت گردی کے پرچے بھی, غداری کے پرچے بھی. لیکن مجھے بتائیے ایمانداری سے کچھ باتیں آپ بھی بات کریں, ساری میرے تو پر نہ چھوڑیں. وہ مرتے کو لنگر ٹکمکایا نو, کوئی جنبش بھائی ہو, کوئی حرکت کی ہو, کوئی ڈولا ہو, لا خوف. اللہ پتہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا, وہ ہمارے علاوہ کسی سے نہیں. بے شک, وہ اللہ کے علاوہ کوئی بتائے نا کسی جگہ پہ کمپرمائز کیا ہو, کسی جگہ پہ ہاں جی کوئی کہا کہ چلو تھوڑی کچھ دے دیں, وہ بتائے ہاں جی کسی جگہ پر ہم ایک مرتبہ حاضر ہوئے, فرمایا کتنے جماعتوں کے بندے بھی آئے, ایجنسیوں کے بندے بھی آئے, الیکشنوں سے پہلے اتنی سیٹیں دیتے ہیں, اس طریقے سے چلو, اس طریقے سے چلو. استاد رفایا ہے ہمیں سیٹیں نہیں چاہیے, ہمیں محمد عربی کا دین چاہیے. سبحان اللہ. غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہیں, غلامی رسول میں, موت بھی قبول ہے, 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 تو ہونا عشق مصطفیٰ, زندگی فضول ہے. ماشاءاللہ ہمارے تحریک ربی پاکستان کے بڑے اہم رہنما ہیں محترم جناب مجاہد سیفی صاحب, میاں مجاہد سیفی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. آمین. آپ نے جو نعرہ لگایا نا, تو آپ لوگ تو بارڈر پہ نہیں نا ہیں, تو جہاں بیان کر کے وہ بالکل بارڈر پہ تھے, تو آپ کے پاس معلومات پہلے آتی ہے, ان کے پاس بعد میں تو وہ نعرے ایسے لگا رہے تھے یقین مانی کے جیسے دیوانے ہوئے, جن کی بات میں سنانے لگا ہوں جی انہوں نے ٹھلا نعرہ لگایا تو پھر دلاؤ ٹھلائی, اور اگر انہوں نے مزدوری کی حالت میں بھی, بلکہ استادوں نے آخری ایام میں فرمایا کہ میں جب کہ خاکے شائع ہونے کے اعلان ہوئے میں چاہتا ہوں جیسے میں اتنی ٹیل نہ نعرہ میں ماردا کہ میری شریان پھٹ جائے, میں نے ٹیگ ہو جائے, میں مر جائے. یہاں رہ کے کیا کرنا ہے, امام مالک نے فرمایا کہ جب استاد زندہ ہو تو پھر مار نہ سکے تو خود مر جاؤ. تو استادوں کو نا یہ غم لے کے آئے. وہ جنازے میں ایک بابے کا سوشل میڈیا میں چل رہا تھا کہ ایک بابے, وہ بابا ایک کہہ رہا تھا بابے نو کھا کے لے گئے, بابے نو کھا کے لے گئے. اصل میں ریزوی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہم چونکہ عشق کے اس لیول پہ نہیں نا, اس لیے ہمیں نہیں بات کی سمجھ آتی. جو جس لیول پہ ہوتا ہے نا وہ اسی لیول پہ اس کا کردار ہوتا ہے. وہ استاد ایک شعر بولتے تھے پنجابی کا, جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. شعر کا مفہوم توجہ ہے آپ کی؟ جی جی. کہ وہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی ہوتا ہے, عام چل رہا ہے, کہ وہ دھاگا ہوتا ہے نا موم بتی میں, موم بتی ہوتی ہے نا اس میں دھاگا ہوتا ہے, تو جب اس کو دھاگے کو آگے لگائیں تو وہ جلتا ہے, روشنی ہوتی ہے, لیکن پگھلتی موم ہے. آگ کس کو لگتی ہے؟ دھاگے. بولے تو صحیح نا, دھاگے کو. سونا انشاءاللہ کا آ جاتے ہیں, آپ اس سے دو کام لے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں تقریر بھی تو صحیح کرو, اسے جگہ کے تو صحیح رکھو. ایسا آگے ہیں تھوڑی گل ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, آپ کو سلامت رکھے اور اونچی کہہ دو سبحان اللہ. تو
تو تاکے کو آگ لگتی ہے تو پگھلتی وہ موم ہے. تو وہ استاد شعر بول رہے تھے جس کا مصداق بھی آپ ہی ہوئے کہ موم سے اس دھاگے نے پوچھا کہ آگ تو مجھے لگتی ہے تم کیوں پگھلتی ہو, تم کیوں پگھلتی ہو. تو اس موم نے پھر اس دھاگے کو کہا کہ تم شاید عشق کی رمزوں کو نہیں جانتا. واہ, تو شاید عشق کی رمزوں کو نہیں جانتا کہ اتھے جتی بازی بھی ہار جائیدا ہے, اتھے جتی بازی بھی ہار جائیدا ہے. تے جنوں من دے وچ وسا لئیے نا اونوں سیک بھی لگے تے مر جائیدا ہے. واہ, کیا تو سبحان اللہ, سبحان اللہ. کرنی ہے کہ تانوں جگانے نوں یہ دسو ایڈی بڑی گل ہے کہ جی سمجھ بھی تانوں آئی ہے ایسی گل ہے. تو دھاگے نے آکھیا کہ اتھے جتی بازی بھی ہار جائیدا ہے تے جنوں من دے وچ سمائیدا ہے نا بسائیدا ہے اونوں سیک بھی لگے تے مر جائیدا ہے. استادوں نے دل کے اندر محمد عربی کو تصور بے شک دردی دے مسلم مقام مصطفیٰ, ایک وہ دن ہے, یہ وہ دن تھا جو دردی دے مسلم مقام مصطفیٰ, جس دن میں محمد عربی کا مقام تھا. اور پھر استادوں کو یہ کام لے گیا, استادوں کو یہ کام لے گیا. یہ ہم بھی نہیں سمجھ سکتے, یہ اس لیول کا بندہ سمجھ سکتا ہے, یہ اس لیول کا بندہ سمجھ سکتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں بخار ہوا تو بندہ فوت ہو گیا, یہ اس لیول کا بندہ سمجھ سکتا ہے. تو نعرہ لگوایا انہوں نے, تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے ڈھیلے نعرے نہیں لگوائے بلکہ استادوں نے ہمیں ایک دفعہ سبق پڑھاتے ہوئے ایک ہوتا ہے پی پی ایس, ایک ہوتا ہے پی پی ایس. ایک کیا ہوتا ہے پی پی ایس, ایک ہوتا ہے پی پی ایس. ہاں جی, صاحب پی پی ایس پتا کی ہوتا ہے, پیر پورے سنی, کیڑے سنی, پیر پورے سنی. چھوڑو جی سارے ٹھیک ہے, میں سارے مجھے پاک پڑھ دیتا, یہ سارے ٹھیک ہے, وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی, بازار بھی کھا لیا, بے زمانہ جنازے بھی پڑھ رہے ہیں, سارا کچھ کار کو چھڑیا. ادھر پیر پورے سنی, صاحب نے کہا ٹی ٹی ایس. سبحان اللہ. اور ٹن سنی, میرے تو تہاں دے ہی نہیں ہے انشاءاللہ. گستاخ نبی کی ایک سزا, سرتن سجدہ, سرتن سجدہ, گستاخ نبی کی ایک سزا, سرتن سجدہ, سرتن سجدہ, گستاخ نبی کی ایک سزا, سرتن سجدہ, سرتن سجدہ. رضوی تیرے جان نثار, بے شمار, بے شمار, رضوی تیرے جان نثار, بے شمار, بے شمار, رضوی تیرے جان نثار, بے شمار, بے شمار. تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد. لبیک لبیک, لبیک یا رسول اللہ, لبیک, لبیک, لبیک یا رسول اللہ. سارے بنا والا انشاءاللہ بنا دینا انشاءاللہ. ساتھ کو بڑی لوڑ ہے, بہت زیادہ لوڑ ہے جی. میں حاضر جدوں میری مرضی کو کہو. ہاں جی, ہاتھ کرے گا کہ ہاں جی ٹنا ٹن سنی اللہ لبیک, لبیک یا رسول اللہ, لبیک, 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 لبیک, لبیک یا رسول اللہ. ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد. آپ کو سلامتی رہے. آمین. چنگاری ہے جی, چنگاری ہے. نہ امید نہیں ہے اقبال اپنی کشتے گراں سے, ذرا سی نہ ہو تو یہ بڑی بڑی ترقی ہے جیسا. یہ تو مارا نہیں نکال رہی تھی کہ سبحان اللہ شکر. سنیے تو پی پی ایس نہیں رہنا, پی پی ایس انشاءاللہ. تو کہاں سنی ہوتا ہے کہ میں انگوٹھے چومنا, ہاں جی تو لگی انگوٹھے میرے چومے میں, انگوٹھے میرے تو نبی بھی میرا. سبحان اللہ. آپ کو کیا ہے ملاد ہے, جنڈی میں نے لگائی ہے, آپ کو کیا ہے سمجھائیے. کسی نے ایک کا بھی بات دے رہا کرو پیار نہ, لڑی میں لائی ہے, پرچا نہیں لائی ہے, اور کیوں لگی ہے ملاد ہے, لنگر کیسے ایسی خرچ کرنے, سو نصیب آیا کیا نہیں, مولوی تھی مسیح تسی نبی سکا. واہ, کی ہو گیا جناب, یہ
اتنے بیاہ ہو جاتے ہیں تو شادی اتنے کی کچھ نہیں ہوتا، ناچ گانا ڈانس شراب تک چلتی ہے، اتنے نہیں حضرت بولے اس لیے ٹی ٹی ایس بن گئے انشاءاللہ بالکل میں نوجوانوں سے عرض کروں گا بالکل ٹی ٹی اس موضوع میں پھر بات کروں گا یہ جو جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ درباروں سے جانے تھے یہ تھے وہ تھے ایسے ویسے، آج 2 نمبر بندے سے بناتا لگی بھی نہیں، سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو بھی نہیں، بے شک صحیح ہے جی، ڈول ڈمکا بگڑا یہ وہ دیگر ان کا کوئی اہل سنت سے تعلق نہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن میرا موضوع نہیں ہے لیکن یہ بات میں نے کہہ دی کیونکہ مجھے پتا ہے ضرورت ہے، ڈاکٹر نے مختلف دوائیاں نال دینی پہنیاں نے وہ بخار باز ہے لیکن وہ دینے نہیں بھی دیتا ہے، آئیے سنی کیونکہ میرا علاقہ ہے، میں آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں اپنے گاؤں میں تو جو ہے جی آپ کی جی جی استاذی گرامی کی جو شخصیت ہے اس بارے میں جس طرح ایک فلسفہ اقبال میں تحقیق کی جائے، اس طرح فلسفہ رضوی میں بھی تحقیق کی جائے، عشق اقبال میں تحقیق ہے تو اسی طرح عشق رضوی پر بھی تحقیق ہو، کتابیں لکھی جائیں گی، پی ایچ ڈیاں بھی ہوں گی، مقالے بھی لکھے جائیں گے، تھیسس بھی لکھے جائیں گے، اور بعد والی دنیا اس بات کے اوپر ترسے گی، آشیار باب خاتم کے دور میں تھے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے اور ختم نبوت کا نعرہ مارتے، ختم نبوت کی چوکیداری کرتے اور کچھ عصیب قبابلہ جنازہ ہی پڑھ لیتے، یہ بات والے گئی، یہ بات والے خوش نصیب ہے، ابھی آپ کا مثال سے 4 دن پہلے ویسے ہی چلتے موٹرسائیکل میں سوچ رہا تھا کہ فخر ہے کہ تیرے دور میں جیتے ہیں، تو لوگوں کو فخر ہے اور ہمیں فخر ہے، الحمدللہ اہل حق سے نکلتے ہیں، ادھا مردے کے اندر دسوں سے اپنے مان گئے بگانے بھی مان گئے۔ اب استادوں کے ایک مسئلے پر میں آپ کو نا قرآن و سنت سے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، جن کچھ بندوں کو نا وہ بات سمجھ نہیں آئی، وہ بات ہے بھی بات مظاہر بہت بڑی ہے لیکن اس مسئلے کے بارے میں وہ بات بڑی نہیں ہے، لیکن ہمارے بھی کچھ ساتھیوں نے کہا یعنی اتنی بڑی بات کر چلی، وہ انڈیا نے بھی بڑی باتیں اٹھا لیا، اپنے بھی ایک اتنی بڑی بات کر چلی، استادوں نے ایک کئی مرتبہ فرمایا کہ جو ہے نا گستاخ فرانس نے گستاخی کیا تو ایٹم باہر نکلو، اور ہمارے ہاتھ میں ایٹم بم ہوتا تو ہم نے ایٹم پھینک دینا تھا، ہم نے مظاہر پھینک دینا۔ اب یہ بات جو ہے نا آپ کے بھی وزن کچھ کے چہرے پر الٹی گال کر سکتی، میں کہتا یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ کوئی بڑی بات ناموس رسالت کی حفاظت واسطے استاد فرماتے تھے ساری کائنات بھی تباہ کرنی پڑ گئے، اور ساری کائنات بھی تباہ کر دی جائے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ کائنات بڑی حضور کی، سبحان اللہ۔ میں انشاءاللہ اس کی قرآن پاک سے گرائے دوں گا تاکہ میں باتیں کچھ ایسی، کیونکہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ استادوں کے جو جملے ہیں جن کی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، ہاں جی بظاہر نہیں کہ بھی وہ جملوں کے اندر ایک سمندر ہے تو ہم ان کو آگے بتائیں، تو جو ہے آپ کی جی جی ساری کائنات حضور کے لیے بنی ہوئی ہے، بے شک، اور یہ بات اعلیٰ قبلہ حافظ علامہ استاد گرامی امیر المجاہدین نے جو کیا یہ انہوں نے کوئی بناوٹی بات نہیں کی اور یہ نئی بات نہیں کی، ہمارے بزرگ یہ بات پہلے کہہ چکے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بنا کروں کیا کروڑوں جہاں، سبحان اللہ۔ یہ بات ہمارے بزرگ کہہ گئے ہیں، کئی مرتبہ آپ نے یہ شعر سنا ہوگا، مطلب ایک جہان کی بات کرتے ہو حضور، آپ کے تو نام کے اوپر کروڑوں جہان بھی ہوں، کتنے کروڑوں جہان بھی ہوں، تو کروڑوں جہان بھی آپ کے نام کے اوپر قربان کرتی ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ اپنے سمجھ کا علاج کروائے، بیٹھے ان کے بزرگوں کے پاس بیٹھے، اپنے امام کے پاس بیٹھے، انہیں پوچھے جناب کی گل ہے، گل بھاری سمجھ نہیں آ رہی، آئیے میں آپ کو قرآن پاک سے اب سناتا ہوں کہ یہ بات جو نور کا بے ادب ہو، جو نبی کا بے ادب ہو، اس کو تباہ کرنا، اس کو برباد کر دینا، یہ خدا کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ میں قرآن پڑھا گا تو سبحان اللہ کہتے سبحان اللہ، تھوڑا سا اور اونچی کہہ دے سبحان اللہ۔ بات میں بھولنا نہیں کہ آپ جات دی، ٹھیک ہے جی، آپ نے اپنا لیول اپنی چلی رہا۔ 8ویں سپارے کے اینڈ میں دیگر قرآن پاک کے سپاروں میں بھی یہ بات موجود ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اللہ تعالیٰ نے حاضری ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، کس کی اونٹنی ہے؟ اللہ کی۔ تو کہا کیا تھا کہ وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ،
کہ اس اونٹنی کو بے ادبی سے چھونا بھی نہیں، اگر اس کو بے ادبی سے چھوا تو تمہارے اوپر دردناک عذاب نازل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قوم صالح نے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے فَعَقَرُوا نَاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ سبحان اللہ۔ اس قوم نے یہ کیا کہ اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی جس کو ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کہا جاتا ہے، اس کو قتل کر دیا۔ مفہوم عرض کرتا ہوں، کیا کر دیا؟ وہ قتل کر کے کہنے لگے اے صالح مار دی ہے اونٹنی، لاؤ عذاب۔ قالوا یا صالح، اے صالح لے کے آؤ اونٹنی، اور وہ عذاب وہ لے کے آپ آتوا عن امر ربی وقال یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ یہ وعدہ تو تمہارے ساتھ کر رہا ہے، عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، اونٹنی کو کچھ نہ کہنا، تو لاؤ لاؤ اگر تو سچا ہے تو۔ اللہ فرماتا ہے اسی وقت آیا زلزلہ۔ کیا آیا؟ زلزلہ۔ زلزلہ آیا اور ان کو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، اللہ نے سارے ہلاک کر دیا۔ اور ان کے ہلاک کا طریقہ کار یہ تھا، پڑھیے خزائن العرفان دیگر تفسیر کو، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن ہوں گے سرخ، تیسرے دن ہوں گے سیاہ، اور چوتھے دن تم مر جاؤ گے۔ پہلے دن ان کے چہرے ہوئے سرد، پیلے سیاہ اور پیلے بالکل جتنا کہ کاڑا پیلا رنگ ہوتا ہے۔ دوسرے دن ان کے جو چہرے تھے، ان کی شکلیں، چہرے کا لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے ان کے لیے، ان کی جو شکلیں، ان کے جو پوچھے تھے نا وہ سرخ، انتہائی سرخ، اور تیسرے دن ان کے سیاہ کالے ہو گئے، اور چوتھے دن اتنی سخت ہوا اور چیخ آئی کہ ان کے جسم پھٹ گئے۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ کیا کیا تھا؟ ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، ناقۃ اللہ کو قتل کیا تھا، اس کی بے ادبی کی تھی، اللہ نے پوری قوم تباہ کر دی۔ وہ ناقۃ اللہ تھی، آج یہ تو حبیب اللہ، سبحان اللہ، یہ تو واہ رسول اللہ ہے، واہ، یہ تو نبی اللہ ہے، ان کے لیے تو ساری کائنات بنائی گئی۔ بے شک۔ تو پھر ناقۃ اللہ کی بے ادبی ہو جائے تو پوری قوم تباہ ہو سکتی ہے، تو فرانس بھی تباہ ہو سکتا، ہو سکتا ہے۔ فرانس کو بھی تباہ کیا جا سکتا، فرانس کے اوپر کیا کیا جا سکتا۔ اور اگر آپ سبحان اللہ کے تو میں کو دلیل دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مسئلوں کو آگے دلائل سے ان کی شروحات کریں، ان کی شروحات کریں اور لوگوں تک پیغام پہنچائیں کہ نموش رسالت کا مسئلہ مسئلہ نہیں ہے، اس مسئلے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس مسئلے پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ گنجائش ہوتی تو چپکلی کو گنجائش ہوتی، پتہ چپکلی کو مارنا سوال ہے، سارے کو پتہ نہیں نا جی، کیوں؟ کیونکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں پھینکا جانا تھا اس نے پھونکے ماری تھی، یہ شاید کی حدیثیں ہیں، پھونکے ماری تھی یار، پھونکے یہ آج سے تقریباً جو ہے نا 4,500 صدیاں پرانا کتنا جی 4 سال سے 4,500 صدیاں پہلے ایک چھپکلی نے پھونکے ماری تھی، تو ماری تو اس نے تھی نا، کسی نے تو نہیں ماری جو ہمارے گھروں میں ہے، لیکن اس کو پہلی ضرب میں مارو گے اللہ زیادہ ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا رکھا ہوا تھا، میں نے ان پر تفصیل نہیں بیان کرنی کیونکہ میں نے آگے جانا، میری منظر کچھ آگے ہے۔ جب گنجائش ہوتی تو چھپکلی کو ہوتی، یہ کہتی کہ اسی تو جمعیہ میں آتی ہے نا، سارے تو پتہ نہیں کوئی، ایک نے کیتا سانو تے نہ مارو، عقل تو یہ کہتی ہے نا، لیکن عقل کو ترکیب سے فرصت نہیں، عشق پہ عمال کی بنیاد۔ اللہ کے نبی نے، حضور نے فرمایا کہ اس کو مارو، جو پہلی ضرب میں مارے گا اس کو ثواب زیادہ ہے۔ پتا چلا گستاخ رسول اتنا محبوس ہوتا ہے کہ اس کی تو نسلیں بھی بدبودار ہوتی، اس کی تو نسلیں بھی بدبودار ہوتی۔ گنجائش ہوتی تو عبداللہ ابن خطر گستاخ رسول کو ہوتی کہ جو کعبے کے غلاف سے چمٹا ہوا تھا فتح مکہ کے دن، تو حضور نے سب کو معاف کر دیا،
ابن خطر کو نہیں معاف کیا. صحابہ واپس آئے عرض کیا آقا منافق کعبہ سے چمٹا ہوا ہے, بزرگوں غور کرو ذرا. ہاں جی صاف مادہ تھے ختم نبوت کے مسئلے کو لوگوں نے بچوں کا کھیل سمجھا ہے. جنہیں مرضی دین مرضی کوئی گل نہیں, کوئی گل نہیں. کعبے کے غلاف سے چمٹ گیا. اس تار میں کعبہ کے لفظ ہے اس میں. صحابہ تھوڑے سے حیران ہوئے اب اس کا کیا کریں. واپس آیا کعبے کے غلاف سے چمٹا ہوا ہے. میرا کرنا اس کو وہی کرتا یار جہاں مکھی نہیں مار سکتے, چو نہیں مار سکتے, ایسے ہی ہے جی اتنے گستاخ مار سکتے. چلو اتنا ہی کیا دیتے ہیں کہ چلو گنجائش دے دو یار کعبے آ گیا, چلو اتنی گنجائش ہی دے دو انہوں ہر جو باہر کر کے مار سکو. میری بات بھی سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی. ہر میں بھارت جو بھی باہر نہیں کٹا گیا یہ جلدی جلدی تو کٹو, یہ تو دنیا سے مکاؤ ہے. عبداللہ ابن خطر کو کعبے کے غلاف سے چمٹتا ہے, پھر گنجائش نہیں, چپکڑی کو گنجائش نہیں, ابلیس کو گنجائش نہیں تھی. میں کروڑوں سال عبادت کی, فرانس کو کیسے گنجائش مل سکتی ہے؟ گستاخ پاکستان کے اندر چاہے بیرون ملک گستاخ کے لیے کوئی گنجائش نہیں. گاندھی کے ساتھ کیا حقوق ہوتے, گند کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. گند کو گٹر میں ڈالا جاتا ہے. تو گند کے حقوق مجھے کو بتاؤ, گند کے کیا حقوق ہے؟ کچھ کے حقوق گند کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. گستاخ گند سے بھی بڑا گند ہوتا ہے, اس کا کوئی حقوق نہیں ہوتا. اس لیے استاد جی گرامی اس پیک پہ جا کے بات کی کہ ملک بھی تباہ کرنا پڑے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. کیوں کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جان تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بنا کرو کیا کرو. سبحان اللہ. دوسری دلیل سنیں, کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے ابراہ آیا, ایسے ہی ہے جی. تو اللہ علم تعالیٰ کئی ففعل ربک باصحاب الفیل, اس کا ترجمہ اس کی تفسیر پڑھے, خزائن العرفانی پڑھ لیں. تو کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے وہ آیا, تباہ نہیں کر دی. اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیجا. وہ ہر ایک ابابیل کے پاس 3 کنکریاں تھی, ایک منہ میں تھی 2 پاؤں میں تھی. وہ کنکری, ہاں جی سنیے سنیے, وہ کنکری نہیں وہ ایٹم تھا. وہ کیا تھا؟ ایٹم. ورنہ کنکریوں سے ہتھیاں بھی نہ بنتی. پر یہ تفسیر میں کہ وہ جب کنکری سنی سنی توجہ ہے نا جی, بڑی توجہ والی باتیں, جب وہ کنکری ابابیل اپنے منہ سے ایسے چھوڑتی تھی نا یا اپنے پاؤں سے چھوڑتی تھی, تو وہ ابرہا کے فوجی جو بھی اس نے خود پہنا ہوتا تھا نا, اس میں سے نکلتی تھی, اس کے جسم کو چیرتی تھی, آگے سے ہاتھی کو چیر کے زمین میں چلی جاتی تھی. تو پھر مزایا نہیں بچا نا, ان کی وجہ سے. سبحان اللہ. تبھی بچا نا, تباہ کر دیے, یعنی پوری فوج کو تباہ کر دیا. حملہ کتنے کرنا سی کعبہ پہ, تو کعبہ پہ حملہ کرنے لگے کوئی تو تباہ کر دیے جاتے ہیں. تو میرے آقا تو کعبے کے بھی کعبہ ہے. سبحان اللہ. میرے آقا تو کعبے کا بھی کعبہ ہے, اور اس کے حضور کی ذات کی بھی ادبی ہو جاتے. بندہ کہ جی ایک اپنی بات کیوں کی تھی, کروں تیرے نام پہ جا فدا. بولو تو صحیح نام, کروں تیرے نام پہ جا فدا, بس ایک جان تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بنا کروں کیا کروڑوں. فرانس کی بات کرتا ہے اللہ, میرے بھی فیصلہ کر گئے کہ بھئی نا 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 نا, ایک جہان کروڑوں جہان کی حضور کی عزت کے لیے. صاحب فرماتے تھے کس عالم کی بات کرتے ہو, وہ کون سا عالم ہے جہاں حضور کی عزت نہیں. کس عمل کی بات کرتے ہو کہ جس عمل کو تم حضور کی عزت کے مقابلے میں لے کے آتے ہو. ہمیں کسی جان کی ضرورت نہیں, ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں. اگر ہمیں ضرورت ہے تو محمد عربی کی عزت کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. اس نہج پہ پہنچنا ہوگا, اس نہج پہ پہنچنا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 بندے گئے, پہلا سپارہ پڑھے, انہوں نے کہا دانیال آپ کو دیکھنا ہے. سب تفسیر نیمی نے لکھا انہوں نے موسیٰ کی بے ادبی کی تھی. اللہ نے 70 بندے مار سے 70 بندے مار سے. حالانکہ جب شرک کیا تو اس وقت ان کو بجلی کا عذاب نہیں آیا, ان کو مہلت دی گئی اور ان کو بھی توبہ کا طریقہ بتایا گیا. لیکن جب اللہ کے نبی کی بے ادبی کی, اللہ نے مہلت ہی نہیں دی. میں آپ ہر چیز کی تفصیل اس لیے بیان نہیں کر رہا, ٹائم اور میرا موضوع اور نکل جائے. بچڑے کی پوجا کی, شرک کیا انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی نازل کیا پھر فور, بلکہ جناب موسیٰ آئے اور پھر ان کی موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مذمت کی, اور پھر انہوں نے کہا جی توبہ کرنے دسو. تو پھر توبہ کا طریقہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ
میں ایک دوسرے کو قتل کرو تو پھر جو قتل ہو جائے گا وہ بھی شہید ہوگا، اس کی بھی توبہ قبول ہوگی. آخر توبہ ہی ہے نا، مشکل ہے لیکن توبہ ہی ہے نا. لیکن جب آتے موسیٰ کی بھی عربی کی توبہ کی تفریق ہی نہیں دی تھا. اس سے ویلے شما فاخرتم الرادفۃ فاسروا بازت وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. آسمان سے بجلی آئی بسم کر کے راہ کر دی. نموذج رسالت کے مسئلے پر اللہ اپنے نبیوں کے بارے میں بڑا غیرت مند ہے. اپنے نبیوں کے بارے میں بڑا کہ وہ محبوب ہوتے ہیں، محبوبوں کے بارے میں محب غیرت مندی ہوتا ہے. اس لیے ساری کائنات بھی تباہ ہو جائے تو حضور کی عزت کو پہرا دینے کے لیے اس کی کوئی استعمال. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب میں نے نام لگانا من سبا نبی دوسرا کیا ہے ٹی ٹی ایس بندے ہم ٹی ٹی ایس ہی کہتے بندے ٹی ٹی ایس کہتے فقط روح تنا. ہاں جی وہ ایسے لگے کہ ہاں جی کفر بھی کام کے کتنے کتنے مانا نالا یاد کرا کرو یہ بیانیہ پوری امت کا انشاءاللہ. استاد تین نعرے دے کے تاجدار خدمت نبوت لبیک یا رسول اللہ اور من سبا نبی ہے. صحیح ہے جی؟ ہاں جی من سبا نبی فقتلو اینڈ کرنا ہے. اے سمجھو کہ تلوار تیاری ہو رہی ہے، ٹریننگ کروائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ موقع دے استاد اگر سامنے آئے اور ہم اس کے تلوار کے ساتھ اس کا ساتھ سے جدا کرتے ہیں. صحیح ہے نا؟ استادوں نے ترجمہ بھی کیا کمال کیا. ہاں جی ایک ترجمہ یہ ہے کہ جو گستاخی کرے اس کو قتل کر دو. قیامت تک جو نبی کی بے ادبی کرے اس کو کاٹ کے رکھ، اس کو کاٹ کے رکھ. ترجمہ ہو کہ تو نکل جائے انسان نے کہا لو کرو جتنا رکھنے دی تو نکل جائے. تو آپ نے کہنا فقتلو، کیا کہنا فقتلو. پہلے میں یاد کروں والا نا تو پھر بات کرنا کیا کہنا فقتلو. فقتلو میں بولتے لفظ بولے تو ایک ہی بولنا ہے. فقتلو کیا بولنا ہے؟ فقتلو فقتلو فقتلو. بلکہ مجھے اس کے اوپر بھی آپ کو شفا کی وہ بات بتانی پڑے گی، مجھے بھی کبھی محسوس ہو رہی ہے. خراسان کا بادشاہ عمر بن لیث مر گیا، بادشاہ کا خواب میں آیا، کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جنت میں چلا گیا. آپ کیسے چلا گیا جنت میں؟ حالانکہ بادشاہ تو بڑے بڑے کام بھی کرتے ہیں، یہ وہ ایسے کیسے؟ اس نے کہا ایک مرتبہ میرے پاس دنیا میں جب میں زندہ تھا میرے دائیں بائیں فوج تھی، میرے جنرل کرنل کمانڈر یہ وہ، اور میں آگے آگے جا رہا تھا. میں پہاڑ کے ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا، میں نے اپنی فوج کو دیکھا اور سنو لوگوں توجہ سے میں نے فوج کو دیکھ کر میں نے کہا کاش میں حضور کے دور میں ہوتا. سبحان اللہ. ساری فوج حضور کے دین پہ قربان کرتا. سبحان اللہ. میں صرف سوچا، میں نے منہ سے نہیں بولا، خیال آیا، خیال چلا گیا، میں مر گیا. اللہ نے فرمایا تو نے وہ جو خیال کیا تھا نا حضور کے دین پر ساری فوج کو قربان کرنے کا، اسی وجہ سے تیری بخشش فرما. سبحان اللہ. آپ نے خیال ہی نہ کرنا، آپ نے تو زبان سے کرنا، زبان سے نہیں کرنا. تو کتنے کتنے دن میں جانا ہے زبان اونچی کو انشاءاللہ ہو جاتی ہے تو منہ میں بولنے والے کی بخشش ہوگی. تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ فقتلو. یار یہ جو ہے بولے جدا کرے تو ان سے بولے ہی ہے یہ طریقہ اندر کلک کرنا ہے. ہاں جی آپ نے کیا بولنا ہے؟ فقتلو فقتلو. کیا بولنا ہے؟ فقتلو من سب نبیًا 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 فقتلو من سب نبیًا. فقتلو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. ساری تیاری پوری، ساری تیاری پوری. یہ پنکھے بھی گواہ ہو جائے، یہ مسجد بھی گواہ ہو جائے، یہ محراب بھی گواہ ہو جائے. 14 صدیوں کے بعد غلام آئے جنہوں نے حضور کو دیکھا بھی نہیں، گفتگو بھی نہیں سنی، چاند ٹوٹتے بھی نہیں دیکھا، سورج بڑھتے بھی نہیں دیکھا، تختوں کو چلتے بھی نہیں دیکھا، کتنیوں کو کلے پڑھتے بھی نہیں سنا. لیکن آج بھی ان کے اندر حضور کے بارے میں محبت اتنی ہے کہ آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حضور کا بے ادب آیا تو اس کو کاٹ دیا. انشاءاللہ. آج بھی وہ کہہ رہے ہیں غلام یہ رسول نے بات بھی قبول ہے، غلام یہ رسول نے بات بھی قبول ہے، غلام یہ رسول نے. بات بھی قبول ہے. استادوں کے عشق کو سمجھنے کے لیے اس معیار کو بتانا چاہیے. واہ. ان کی ذات کے لیے میں تو بولنا تھا ایک مولوی، چھوٹا سا مولوی ہوں. ہاں جی ان کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب جیسے شخصیت. ہاں جی حالانکہ مفتی منیب الرحمان صاحب مفتی اعظم پاکستان ہے اور استادوں کی موجودگی میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے میعاد میں نبی پورا نہیں تھا. بس ان کو مزہ پڑا ہے کہ زندگی جمانے گئے.
مزہ بنانا کیوں زندگی میں مانا اور ان کی موجودگی استادوں کی موجودگی میں 24 کیرٹ کا سونا ہے ایسے ہی ابھی تو مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب خود بھی 24 کیرٹ کے سوتے ہیں ایسے ہی ہے نا ہماری تصدیقوں کی ضرورت نہیں ہمارے منہ چھوٹے ہیں لیکن پیرا وہ بھی دیتے ہیں ایسے ہی ہے نا وہ کہتے ہیں یہ اتنا مخلص ہے کہ ان کے میعاد میں میں بھی نہیں اترتا مفتی اعظم پاکستان کے ہیں ان کے میعاد میں بھی نہیں اترتا تو خود بتائیں کہ استادوں کا معیار کیا ہو اس لیے آئیے میں ایک تو چھوٹی ایک تو بات مسجدوں کی سپیکر ان کی خدمات بتانے لگا ہوں جنہوں نے ووٹ دیتے نا انہوں نے پتہ نہیں کچھ بھی نہیں کیتا انہوں نے مسجد سے سپیکر اترے کسی نے گل کی تھی نہ ہم پوچھا ہم نے اگر ملاقات کی تھی اپنی گل کی تھی گلی نہیں بنی میٹر نہیں لگا گیس نہیں آئی بلے 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 ماشاء اللہ سڑک بن رہی ہے یہ تو خوش یہ تو خوش یہ کیوں نہیں پوچھا کہ جناب ہماری مسجد میں سپیکر کیوں اترے سانجا کھاتا ہی تھا اسلام سانجا ہے تھا اگر ہمارے گھر سے میٹر اترا ہوتا تو اگلی میری ووٹ نہ کے پورا لگتا کہ چل کرو میٹر لگائے تو رب کے گھر کے میٹر اتر گئے پتہ ہے رب کے گھر کے مسجد کے سپیکر اترے جی تو جو آج میں بتانے لگا ہوں جی مادر سے میں تارے کے استاد تھے نا اتنے میں کسی نے منہ بھی نہیں پکڑتا جی استادوں نے اپنی مسجدیں اتارنے ان کی کوشش تھی سنیے رات وجہ سے مسجدوں کے سپیکر اتر گئے ایک سپیکر جس ملک کو 10 سے 20 لاکھ ہاں جی شہداء نے اپنا خون دے کے بنایا ہو 1 کروڑ بندے سے زیادہ بندوں نے ہجرت کی ہو اس ملک میں مسجدوں کے سپیکر پر پابندی لگ گئی آپ کو پتا پھر کس نے لگوائے دوبارہ آپ کو پتا کس نے بحال کروائے کس نے بحال کروائے جن کو ووٹ دیے تھے آپ کو نہیں جن کے لیے صبح دوپہر شامی پیسہ کرتے رہنے ہیں جھوٹ کا ہوتا سچی کرو نا کوئی چلو مان لیجیے جھوٹی نہ کرو یار نہیں اصل میں گال یہ تھی کہ ممتاز کا ذریعے سے لے لیے انہیں نہیں مارا انہیں مارا ادھر کیا بات ہے کیا ضرورت ہے کسی کی وکالت کرنے کی کیوں اپنی خبر خراب کرتے ہیں کیا ضرورت ہے کوئی پیسے نہیں دے رہے دانے بھی پاکی کوئی دے ہمیں استاد مطلب جنت بھی کوئی لینے آئے تو چھوڑے نہ دیتے نہیں مطلب جنت بھی آ جائے نا استاد خاتمہ مطلب جنت بھی آ جائے مجھے لینے کے لیے کہ خاتم سینس بھی آ جا اور محمد عربی کے دامن کو چھوڑ دے میں جنت چھوڑ دوں گا محمد عربی کے دامن بھی چھوڑ سبحان اللہ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ دیتے آپ صرف گلیوں کے اوپر کریں گے جنت بھی یہاں آئے کبھی حضور کا دامن نہیں چھوڑنا تو ہم کس بات کو سپیکر مسجد کے اتر گئے اور استاد جب تک سپیکر نہ لگوائے استاد تقریروں میں مولویوں کی جوڑتے رہے پیروں کو بھی جوڑتے رہے اور دین دینا نہ کھاتا دین دینا نہ پیتا عزت دین دینا دیا اور آپ نے کہا سپیکر کے اتر دیتے ہوئے مولویوں تو ہمیں کوئی پوچھا جانا پیروں تو ہمیں کوئی پوچھا جانا ہاتھ چمانے سے سنت ہے کڑی نہیں نوا سکتے وہ تو ان کی باتیں وہ تو میں وہ آگے ان کا مانے ہاتھ چمائے ہیں کہ ہاتھ چمانے سنت ہے کہ کڑی نہیں نبھا سکتے ہو حلوہ کھانا سنت ہے تو پتھر کھانا بھی تو سنت ہے دادا نے علماء کو بھی ڈھونڈا اپنے گھروں تو کوئی ٹوٹی نہیں لا دیتا چوری صاحب اپنے گھروں تو یہ پکھا نہیں لا دیتے پھر اپنے گھر تو سپیکر لگ کے تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ایسے ہی ہے نا جی ٹینشن ہی کوئی نہیں آپ مجھے نمبر پکڑ سے بٹھایا بڑی آپ عزت کریں نعرے مارے میں آپ سے کسی کے گھر جا کے پنکھا اتارنے لگ اتار لو گے تو یہ مجھ سے کی کر دے گے وہ گل تو سنو اور کی لا لے کی لا دے کیوں نہ دے گے ایویں لا دے گے تسی استاد مدد اپنے گھر میں ٹوٹی نہیں لا دیتا پھر اپنے گھر تو سپیکر لٹ کے بھی ٹینشن ہی نہیں اور استادوں نے اس وقت طریقی جملہ بولا تھا استادوں نے مادا بھی اتار دی تھی حکومت تم نے کیبلیں اتارتے تم گانے بند کراتے تم شہریں بند کراتے اور تم نے مسجد کے سپیکروں کو ہی ہاتھ ڈال دیا اور کتے مار کر اٹھا گئے ہو یہ تھی حکومت مار دور دور کتے مار کر اٹھا گئے رب سے کاری پہ گیا اور پھر درد رہا پھر ٹاٹا صاحب کے سامنے جو دھرنا ہوا اس میں پھر عمل کروایا فیض آباد بھی معاہدہ ہوا تھا کہ سپیکر لگیں گے لیکن یہ انہوں نے نہیں کیا پھر ایک فیض آباد داتا صاحب کے سامنے دھرنا ہوا تو پھر
وہ ڈنڈے کے زور پر بابے نے اپنے ڈنڈے کے زور پر مسجدوں کے سپیکر بال کروائی. ہم مشکور ہیں آج ہمارے گھروں میں اذان کی آواز آ رہی ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد رضوی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار رضوی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار رضوی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. توجہ ہے جی جی. جی مجھے بتائیے گیس لگ جائے گلی بن جائے میٹر لگ جائے یہ بڑی فائدے مند چیز ہے. یہ مسجد کی اذان کی آواز ہے. اذان کی بات جی بولے تو صحیح ہے. اذان کی بات میٹر لانا مشکور ہوا ہے جنہوں نے اذانہ بھی واشے کے ساتھ کہا تھا سبحان اللہ. ان کے بھی تو مشکور اسی لیے تو پروگرام کروایا نہیں تو اور تھوڑی دنیا سے بہت ہوتی ہے ان کے نہیں کروائے. آپ کو مستعد سکے ہر بندہ جو وہ بات جڑے نہیں آئے جو وہ بڑے مصروف رہے نا تو مصروف تو سارے بڑے ہو لیکن تم نے کہا نہیں جتنے بھی مصروفیت ہوتے اس بندے کے احسان ہی بڑے ہیں. اس بندے کے احسان ہی پتہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال دیا گیا ایسے ہی ہے جی. اور اگر اس قانون کو جس پہ ڈاکہ ڈال دیا گیا تھا اب وہ اسی طرح رہتا تو یہ سیدھوے میں ایک مرضی ہے اور دکان بھی اس نے کیسا نہیں. اور افسوس لوگوں کے اوپر کلمہ پڑھ کے اس سے گیس پڑا مرضی کے ساتھ کیا اللہ کی نہیں بنتا تو نہیں بنتا. تو اگر وہ قانون بن جاتا جو ڈاکہ ڈالا گیا تھا تو یہ مرضی بھی الیکشنوں میں کھڑا ہوتا. تو پیسے آنے اربا صاحب کو تو پیسے آنے ہن تے گلی دے نال ووٹ لینے سے انہیں کہا لاکھ لاکھ روپیہ بندے نے منڈو. لوگ تو مجبور اور غریب بھی تو ہوتے ہیں ایمان بدل دیتے ہیں. ہر پی پی میں ہر ایم اے میں مزید سریام کھڑے ہوئے تھے برداشت کر لینا تھا شرم سے مر جانا تھا ہم نے. اور اگر ہم کچھ کرتے تو اگر پرچے کرائے ہیں تو ساڈا آئین یاد کیا ہے دیکھو کہنے مجھ سے کریے کیوں کروڑوں سلام بابے خاتم سے کی کروڑوں سلام فیض آباد کے ان 8 شہیدوں کے اوپر اور کروڑوں سلام عمر جنہوں نے ملک بند کر دیا اور بتا دیا ہے بتا دو گستاخ نبی کو غیر مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے. بتا دیا پوری قوم نے کہ پاویں داڑھی رکھی تو پاویں نہیں رکھی پاویں عالم ہے تو پاویں نہیں پاویں جو مرضی کرو لیکن سن لو ہم محمد عربی کے ختم نبوت کو کمپرومائز کبھی نہیں کر سکتے. بے شک ورنہ جناب آپ کی اسمبلیوں میں مرضی ہو رہے تھے اور ایک مرضی بھی آ جانا نا باقی انہیں سارے خرید لینے سے باقی ان کے 10 بھی تو کتنا لینا 2 ارب لینا 3 ارب لینا ہر ایم نے اس نے خریدنا تھا حکومت بننی تھی ان کی اس سال بدی اگلے سال بات کرنی سے جو خریدنے تھے نا تو خریدنے تو جاتے ہیں بندے ایسے ہے کہ نہیں. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کتنا بڑا حملہ تھا ختم نبوت پر پاکستان کی بنیادوں پر حملہ تھا. ایویں نہیں بیٹھے ہوئے ٹھنڈا میں سردی اور بارش اور شہن اور پھر جناب بازار نیٹ بھی بند بجلی بھی بند رستے بھی بند لیکن وہ شاکر بھی بیٹھے رہے 14 صدیوں کے بعد بھی بیٹھے رہے حضور کیا. تو یہ فیض آباد کا دھرنا یہ پاکستان کی بنیادوں کو ہلنے سے بچایا گیا یہ بنیادوں کو. تو کتنی ہی باتیں ہیں اگر یہاں بیان کروں تو ٹائم کی قلت ہے. بس میں عرض کرنا چاہوں گا اس آج لبئی کا نعرہ ہر گھر سے پہنچا کہ نہیں پہنچا بے شک کہتے ہیں میں گل کرو نا میرے نال بے شک وہ نہیں ہے میں پنڈ میں ایتھے نہیں ہے سمجھائی بات تھی کہ کوئی دور نہیں کہ میرا علاقہ ہے میری ذمہ داری ہے جہاں کو باتیں کرنی مجھے پتہ کیا کرنی ہے. پہنچا کہ نہیں پہنچا بے شک یہ باب خاتم صاحب کی بے شک تاجدار ختم نبوت کا نعرہ پہنچا کہ نہیں پہنچا بے شک بولو تو صحیح نا بے شک پہنچا ہے نا یہ ان کی مہربانی جو ان کی استاد فرماتے تھے لوگوں سے گلا نہ کرا کرو اسی تواڈے منہ میں نشہ نہیں دیتا فیم نہیں دیتی ہم نے ان کے منہ سے گانے سنا کر لبیک یا رسول اللہ کی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول
سبحان اللہ. میں تقریر ختم نہیں کر رہا بس نعرے لوانے نے 2-4 گھنٹے جڑے بھی لگنے ٹھیک ہے نا لیکن نعرے بجے نہ نعرے بجے نہیں بس بڑا نعرے لگا رہے لیکن اج ہاتھ کھڑے کرو میں کئی جگہ تے عرض کرنا اہم ذمہ دار آپ بھی عموماً ذمہ دار ہے تو مجھے پٹھے دی پانی بھی چکی ہے کہ نہیں چکی جی جی کدے توڑا بھی چک لیا گا ایندی ہاتھ کری نے کتنے پیڑیاں ہوئی جناب پرانے بزرگ تے جانتے ہیں کتنی کتنی دوروں پٹھے لے کے آنے اینجی پانی چکی دی ہے نا یہ پانی چک کے اینجی کوئی نہ کرتا یار پنڈا چکن واسطے اینجی ہاتھ کر لے پانچ دا بھار بھی کہنا لیکن کلومیٹر چالوں بھی چل کے گئے الگ ہی پنڈا چکنے ہیں اینجی کرنا تے ختم میں بہت واسطے خالی بھی نہیں چک سکتے جنہیں چکنے نہ ہاتھ کرے بڑی مہربانی انہیں بزرگاں چک چھڑے مفتی صاحب چھوڑے واقعی ماں کی مسجد نہیں کھا رہی ہے اب جنان جنان آپ کی ٹیچ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ زندہ باد 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 بیشمار 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 اونچی نعرہ لگے گا مگر کوئی یہ انڈیا کا پتہ چل جائے کہ وہ خوشیاں نہ منائے رشمی تیرے جان اشمار بیشمار بیشمار 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 رشمی تیرے جان اشمار رشمی تیرے جان اشمار بیشمار بیشمار 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد منصب نبیًا وقلو منصب نبیًا وقلو منصب نبیًا وقلو کسی میں گفتگو کو سمجھنے لگا سعد رضوی تیرے جان نثار بیشمار بیشمار سعد رضوی تیرے جان نثار بیشمار بیشمار سعد رضوی تیرے جان نثار بیشمار بیشمار اللہ تعالیٰ سلامت عطا فرمائے آمین ایک دو جملہ سن لیں جملہ تو بہادری قادری میری یہ ممتاز شاہن قادری نے تو لبیک کا نعرہ لگایا تھا پھر آگے استادوں میں کھلایا تھا سبحان اللہ صحیح ہے نا جملہ تو بہادری اللہ کرے جو یہ اونچی نعرہ لگائے قیامت کے دن ممتاز قادری کے ساتھ یہ رہتے کرتے ہیں انشاءاللہ جملہ تو بہادری جملہ تو بہادری میں گزارش کروں گا کہ رضوی صاحب سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے مشن پہ چلیں اور جس انگوٹھوں کو چوم کے ایسے آنکھوں سے لگاتے ہیں لاکھ کے دل میں حضور کے نام پہ اٹھاتے ہیں انشاءاللہ قبر کہنا نہیں آنا جنہاں واسطے مار چلے قبر کے حضور آنا انہاں تھانے کو بھی نہیں چھڑانا حضور قبر کو بھی چھڑانا نقشہ کو بھی انشاءاللہ جڑا نقشہ کو چھڑنا چاہتا ہے قبر کو چھڑنا چاہتا ہے وہ اور صرف اتنے نہ گلا کرے اور جب عملی زندگی آئے وہ کہ حضور یہ لوگ موت کی کیا حیثیت ہے ہماری جان بھی آپ کی کیا حیثیت ہے بے شک بالکل اپنے آپ کو سٹینڈ کرو بالکل سٹینڈ کرو بڑا سوچ اپنے اللہ تعالیٰ جو باتیں کہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حاجی راہ وفا کا ہاتھ سپاہی گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے خون کا بھیگا ہوا ہر موسم گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے باخر اللہ الحمد